السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ الجن تک پہنچ چکا ہے. سورۃ الجن کی ہم نے 5 آیات مکمل کی تھی. نیکسٹ آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. طریقہ کار وہی ہے، سمپلسٹ اینڈ ایزیسٹ وے میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے آسان اور فہم الفاظ میں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. لرننگ پروسیس میں سارے ڈیفینیٹلی ہم سب لرننگ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور جو ٹرانسلیشن ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے تیسر القرآن، تیسر القرآن بائی عبدالرحمن کیلانی. اس کے علاوہ بڑا خوبصورت آسان ترجمہ قرآن بھی ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا، اور معرف القرآن مولانا شفیع عثمانی صاحب کا. تو وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں اور بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن انہوں نے لکھی بھی ہے. تو آپ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے لیے. اور بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے، کیونکہ عربک ہماری مادری زبان تو ہے نہیں. کیونکہ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عرب میں نازل کیا تھا، تو اللہ پاک قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ فرمانا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ جو لوگ تھے، جو مکہ کے جو لوگ تھے، جو عربی لوگ تھے، ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. ظاہری سی بات ہے کہ اگر اپنی زبان ہو، اپنی زبان میں زیادہ ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا ہی اس لیے تھا کیونکہ اللہ پاک نے مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اور وہاں کے سارے لوگ عرب میں بنا کے بھیجا تھا نا. تو عرب کی زبان عربی تھی، تو یہ وہاں سے اللہ پاک کا، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہمارے تک پہنچا. تو الحمدللہ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے. یہ بھی بہت بڑی ایمان کی دولت، میرا خیال ہے کہ ہر دولت سے بڑھ کے خیال ایگزیکٹلی ایمان کی جو دولت ہے وہ ہر دولت سے بڑھ کے. اللہ کا بہت شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نوازی. ایمان کی بات ہوتی ہے یقین. یقین بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اس بات کا یقین دل کے اندر آنا کہ اللہ کی ذات کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یقین جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور یقین کیسے آتا دلوں میں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے کہ ہر کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہر چیز عطا کرنے والی، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. صحت کے خزانے، زندگی کے خزانے، ہر چیز کے خزانے، ہر چیز بنانے والی ذات، ہر چیز عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جس اللہ نے 7 دن کے اندر، 6 دن کے اندر، فی 6 ایام، 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کن فیکون فرماتی ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے صرف کن کہنا ہوتا ہے، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. بی اینڈ اٹ از. بس جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کسی اسباب کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی، بہت پیاری ذات ہے. اللہ کی ذات ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پھر اللہ کا شکر. یقین تو ایک پروسیس ہے جس کو وقت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ انسان کے دل کے اندر اترتا رہتا ہے. اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ جن میں جنات کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو نازل فرمایا، لیکن جنات بھی اللہ نے انسان کو جنات سے بھی افضل پیدا فرمایا. انسان اشرف المخلوقات ہے. اب ہم نے سورۃ جن کی آیت نمبر 6 اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، قرآن پاک میں یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنات میں مسلمانوں سے پہلے، مطلب انسانوں سے پہلے جنات میں بھی نبوت کا سلسلہ تھا. اور جنات میں سے بھی نیکسٹ آج میں ہم ریڈ کریں گے، جنات میں سے بھی اکثر جو تھے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں پر بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے. جیسے انسانوں میں کچھ لوگوں کو یہ مسائل تھے، اس طرح جنات میں بھی تھے. پھر ایک جن نے جب آ کے اللہ کا کلام سنا
اس نے آ کے اپنے گروہ کو بتایا کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور پھر وہ ایمان بھی لے کے آئے۔ نیکسٹ فردر ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کے اندر، سورت کے اندر اسٹارٹ کرتے ہیں سورت جن کی آیت نمبر 6 کو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور یہ کہ تھے کچھ آدمی، من الانس، انسانوں میں سے، یعوذون، پناہ لیتے تھے، برجال، لوگوں سے، من الجن، جنات سے، فزادہم، تو انہوں نے جنات کو بڑھا دیا، رہقا تکبر۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ انسانوں کا جنوں سے پناہ مانگنا، ابھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اس کے اندر، کہ عہد جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ ہر غیر آباد جگہ جنوں کا مسکن ہوتا ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح بعض جن دوسروں کے سردار اور بادشاہ ہوتے ہیں جو وہاں حکومت کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا ایسے علاقے میں گزر ہو اور اس جن کی پناہ مانگے بغیر اس جگہ میں رہائش پذیر ہو جائے جس کے قبضے میں یہ غیر جگہ آباد ہے جو وہاں حکومت کرتے ہیں، اور اگر کسی انسان کا ایسے علاقے میں گزر ہو اور اس جن کی پناہ مانگے بغیر اس جگہ میں رہائش پذیر ہو جائے جس کے قبضے میں یہ غیر آباد جگہ ہے، تو وہ حاکم جن ایسے انسان یا انسانوں کو علاقہ غیر میں داخل ہونے کی بنا پر سزا دینے اور تکلیف پہنچانے کا حق رکھتا ہے، خواہ وہ خود ایسی سزا دے یا اپنے ماتحت جنوں سے دلوا دے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا انسان کے ہم پرستی کا یہ عالم تھی کہ اللہ نے تو اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور جنوں سے بھی افضل پیدا کیا تھا، لیکن اس زمین کے خلیفہ یعنی انسان نے الٹا جنوں سے ڈرنا، ان سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور واقعی اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھنے لگے۔ تو یہاں پر یہ کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ پاک نے بے شک جنات بنایا ہے، اللہ نے جنوں کی مخلوق بنائی ہے، جنوں انس اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ایک اور جو کانسیپٹ ہے نا بچوں کو جن سے ڈرانا، جنوں سے ڈرانا کہ جن آ جائے گا واٹس ایور، سب اگینسٹ دیٹ، کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں بچوں کو اس چیز سے ڈرانا چاہیے، ایک ایسی چیز سے جو نظر ہی نہیں آتی، مطلب جن نظر نہیں آتے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو حکم ہی نہیں دیا، وہ انسانوں کو نظر ہی نہیں آ سکتے۔ جو شیطان جن ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے، جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ شیاطین اور جن دونوں نہیں آتے۔ تو اسی لیے میک شیور کہ آپ بچوں کو کسی ایسی چیز سے نہ ڈرائیں جو نظر بھی نہ آئے اور ان کے دل میں ایک کانسیپٹ بھی بن جائے۔ بچوں کو بچپن سے اس چیز سے ایک ڈراوا دیا جاتا نا، تو ان کا یہ کانسیپٹ قرآن پاک کے اکارڈنگ بلڈ کرنا چاہیے کہ ہاں جن اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن جنات اللہ کے حکم کے بغیر وہ تنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وہ اللہ کے حکم کے بغیر تنگ ہی نہیں کر سکتے، وہ نظر بھی نہیں آ سکتے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ تو جن بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، شیاطین اور جنات اور شیاطین اور انس، جن و انس کے شر سے اللہ پاک نے اس میں پناہ مانگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ پناہ مانگنا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا یہاں پر ڈسکس کرنے کا، جو میرا خیال ہے کہ مجھے بہتر لگا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تو اوائڈ کرنا چاہیے بچوں کو جنات سے ڈرانے ڈرانے سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سپیریئر بنایا ہے ان آل کریشنز، آئدر وہ جن ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس زمین پہ، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ ظنوا، انہوں نے گمان کیا،
کما جیسے ظننتم تم نے گمان کیا، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ ظنوا انہوں نے گمان کیا، کما جیسے ظننتم تم نے گمان کیا تھا، أَن لَن يَبْعَثَ کہ ہرگز نہ رسول بنا کر بھیجے گا اللہ احدن کسی کو۔ اور یہ کہ انسان بھی ایسا یہ خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ یہ ذو معنی فکرہ ہے، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے سے ہمیں واضح ہو رہا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، گویا جس طرح انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رسالت اور آخرت دونوں کے منکر ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ جب جنہوں نے قرآن سن کر معلوم کر لیا کہ ان کے یہ دونوں عقیدے غلط تھے، یعنی کہ جو رسالت اور آخرت دونوں کے منکر تھے، چنانچہ ان عقائد سے دستبردار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، یعنی کہ جنات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا اور یہ کہ ہم نے چھوا ٹٹولا السَّمَاءَ آسمان فوجدناها تو ہم نے اسے پایا مُلِئَت بھرا ہوا حرساً پہرے دار شدیداً سخت وشہوباً اور شعلے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے منہا اس کے مقاعد ٹھکانے للسمع سننے کے لیے، فمن پس جو یستمع سنتا ہے الآن اب یجد لہ وہ وہاں پاتا ہے شہاباً شعلہ وصداً گھات لگایا ہوا۔ اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کو کان لگائے تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتا ہے۔ ایام جہالت میں کہانت کا کاروبار۔ دور نبوی میں کہانت کا کاروبار خاصا چلتا تھا۔ اس کاروبار کی بنیاد یہ تھی کہ ان کاہنوں کا تعلق شیطانوں سے ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کاہنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کی باتیں محض لغو ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کبھی تو ان کی باتیں سچ میں نکل آتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ بات ہوتی ہے جو کہن کو شیطان کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور شیطان یہ خبر ملا اعلیٰ سے اڑا لیتا ہے، پھر کہن اس خبروں میں 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ یعنی کہ جو کہن تھے ان کے تعلقات جو کہ شیاطین سے تھے، تو شیاطین اچک لیتے تھے آسمان سے باتیں، پھر اس میں مکس اپ کر کے چینجنگز کر کے بتاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے تاکہ کوئی شیطان آسمان کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے، اور اس نظام کو سخت تر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہی جو نبی آخر الزمان پر نازل ہونے والی اور ہو رہی ہے، اس کا کچھ بھی حصہ شیطان نہ سن پائے۔ اور اس سے ایک دوسرا مقصد از خود حاصل ہو گیا، یعنی کاہنوں کو شیطانوں کے ذریعے جو خبریں ملتی تھیں وہ بھی بند ہو گئیں، اس کیفیت کو جن اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا اور یہ کہ ہم لا ندری ہم نہیں جانتے، اشرٌ آیا برائی، اریدہ ارادہ کیا گیا، بمن اس کے ساتھ، فی الارض جو زمین میں، ام یا ارادہ ارادہ فرمایا، بہم ان سے، ربہم رشدا ان کا رب ہدایت۔ اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکیں کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا پروردگار انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آسمان پر اس قدر ناکہ بندیوں کی غرض و غایت کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ لوگ اس قرآن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے انعام و کرامات کے مستحق بنتے ہیں یا اس کا انکار کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں، یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا، یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہم نے یہاں مکمل کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔